السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 215۔ راستے میں ڈاکہ ڈالنا اگرچہ کسی کو قتل نہ کیا ہو یا مال بھی نہ لیا ہو۔ سورہ مائدہ آیت 33، ترمذی مشکات صفحہ 255۔ راستے کے اندر ڈاکہ ڈالنا یہ سخت گناہ ہے، چاہے کسی کو مارے نہیں، کسی کا مال نہ لیوے، لیکن ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ سخت گناہ ہے، ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسلام نے ڈاکہ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ نمبر 216۔ شراب پینا اگرچہ اس سے نشہ نہ آئے، کوئی نشہ آور چیز استعمال کرنا، اس کو نچوڑنے کو طلب کرنا پینے کی نیت سے، اور اس کو اٹھانا اور اس کو پینے وغیرہ کے لیے اٹھوانا، اور وہ پلانا اور وہ پلانے کے لیے مانگنا، اور شراب کا خریدنا، بیچنا، خریدنے یا بیچنے کے لیے مانگنا اور اس کی قیمت کھانا، شراب یا ہر نشہ آور چیز کو روکے رکھنا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 259۔ فائدہ: اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں شراب کا نجس ہونا، گندا ہونا اور شیطانی کام ہونے کا ذکر فرما کر اس سے بچنے کا قطعی حکم دے دیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 90 کی تفسیر۔ اس میں یہ بتلا رہے ہیں کہ شراب پینا، شراب پلانا، شراب اٹھانا، شراب اٹھوانا، شراب بیچنا، شراب خریدنا، شراب بنانا، شراب بنوانا، کسی بھی طرح کا اس کے اندر تعاون کرنا، یہ سب گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر نشہ آور چیز جس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو، وہ بھی جو ہے گناہ ہے۔ نمبر 217۔ بے گناہ پر قتل کے ارادے سے حملہ کرنا یا مال چھیننے کے لیے حملہ کرنا، زنا کرنے کے لیے حملہ کرنا یا ڈرانے دھمکانے کے لیے حملہ کرنا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 264۔ بے قصور اور بے گناہ کے اوپر حملہ کرنا یہ سخت گناہ ہے، چاہے قتل کا ارادہ ہو، چاہے مال چھیننے کا ارادہ ہو، چاہے زنا کا ارادہ ہو، چاہے دھمکانے کا ارادہ ہو، ڈرانے کا ارادہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر حملہ کرنا بے قصور کے اوپر یہ سخت گناہ ہے۔ اسلام کسی کے اوپر بھی حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 218۔ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر تنگ سوراخ وغیرہ سے دیکھنا یا جھانکنا۔ بخاری و مسلم زواجر جلد 2 صفحہ 266۔ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر دیکھنا یا کسی چھوٹے سوراخ سے جھانکنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ نمبر 219۔ جو لوگ بات نہ بتانا چاہتے ہوں ان کی بات سننے کے لیے کان دھرنا۔ بخاری و مسلم زواجر جلد 2 صفحہ 268۔ یعنی جو لوگ اپنی پرسنل بات کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بات کوئی نہ سنے، تو اس کی بات سننے کے لیے کان دھرنا کسی تیسرے آدمی کا یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کی بات کے اوپر ہمیں کان نہیں لگانا چاہیے۔ نمبر 220۔ بالغ ہونے کے بعد مرد کا ختنہ چھوڑے رکھنا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 268۔ ختنہ کرنا یہ ضروری ہے، بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کر لینا چاہیے۔ بالغ ہونے سے پہلے ختنہ نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کر لینا چاہیے۔ ختنہ نہیں کیا اور بالغ ہو گیا، ابھی ختنہ نہیں کیا ہے، تب بھی ختنہ تو کرنا ضروری ہی ہوگا، لیکن چونکہ بالغ ہونے تک اس نے ختنہ نہیں کیا اور بالغ ہو گیا تو اب یہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کر لینا ضروری ہے۔ بالغ ہونے تک ختنہ نہ کرنا، یہ بالغ ہونے کے بعد بھی پھر ختنہ نہ کرنا یہ سخت گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ عامتاً بلوغت سے پہلے ہی ختنہ کرا لی جاتی ہے۔ کبھی کبھار کوئی کسی ایک آدمی کا اکا دکا آدمی کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے یہ ہے،
کہ بلوغت سے پہلے ختنہ کر لے، بلوغت کے بعد تک ختنہ کو چھوڑے رکھنا اور ختنہ نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ نمبر 222، نیکی کا حکم نہ کرنا جبکہ جان یا مال کا خطرہ نہ ہو۔ نیکی کا حکم نہ کرنا، ایک آدمی اچھی بات بتلانا چاہتا ہے، نیکی کا حکم کرنا چاہتا ہے اور کر سکتا ہے، نیکی کا حکم کرنے میں اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ جان کا خطرہ ہے نہ مال کا خطرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ نیکی کا، تو ایسے آدمی کے لیے نیکی کا حکم کرنا چاہیے، نیکی کا حکم نہ یہ گناہ ہے۔ نمبر 223، قدرت کے باوجود برائی سے نہ روکنا، یعنی جبکہ جان یا مال کا خطرہ نہ ہو۔ سورہ مائدہ آیت 78-79۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 160-161۔ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، برائی کا کام کر رہا ہے، تو اس کو روکنے کی طاقت ہے تو اس کو روکنا چاہیے، یہ روکنا اس کے لیے ضروری ہے، اگر نہیں روکے گا تو گنہگار ہوگا۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، ایک آدمی کسی کو بلا وجہ ستا رہا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سامنے والے کو گناہوں سے روکے، برائی سے روکے، یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر برائی سے روکنے میں جان کا خطرہ ہے یا مال کا خطرہ ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر احتیاط سے کام لینا چاہیے، لیکن جب تک جان یا مال کا خطرہ نہیں ہے تو وہاں تک اس کو جو ہے برائی سے روکنا اس کے لیے ضروری ہے، نہیں روکے گا تو گنہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کبائر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔